اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ احکام نماز، اس کی فرضیت، اس کا طریقہ کار، اس کے اوپر کیا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور نماز میں خشیت کیسے ہونی چاہیے، اور ترک نماز کے اوپر کیا کیا ہے وعید ہے، اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، ان میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن کا ہونا نہیں ضروری۔ تو یہ طریقہ جو ہے، یہ جو میں بات کروں گا، یہ حنفی طریقے کے اوپر بات کروں گا۔ اور حنفی طریقہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمجھو یہ نماز میں حنفا کے امام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے آدمی ہیں جو اسلام لے کے آئے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ معیت اختیار کی رکھی، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وضو کا اہتمام کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارک چیزوں کو اٹھا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کسی بھی سفر میں۔ تو آپ سابقون اور اولین میں شامل ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ شامل ہوئے ہیں، غزوہ احد میں شامل ہوئے ہیں، غزوہ خندق میں شامل ہوئے ہیں، غزوہ خیبر، حنین میں، فتح مکہ میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ان کے شاگردوں میں سے انس بن مالک جو ہیں، یہ بہت بڑے یعنی سمجھو کہ عالم ہیں اور صحابی بھی ہیں، اور یہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اور آپ نے کوئی 50 سال کی عمر میں دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی، اور مدینہ منورہ میں جنت بقیع میں ان کا مقام ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں، یعنی نماز پڑھنے کی شرطیں کہہ لیں جو فرض کر لیں، یعنی طہارت، نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونا ایک، نمبر 2 نماز کی جگہ پاک ہونا، ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنا جو وہ اتنا کم چھپا ہونا چاہیے، اگر کپڑا نہیں ہے تو اتنے سے بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن ستر ہے۔ استقبال قبلہ یعنی منہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وقت یعنی نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ پھر چھٹی جو اس کی شرط ہے، نیت، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، اگر سے زبان سے کہنا مستحب ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو میرے دوست بہت ہی غور سے سنیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ اللہ جانتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سب کو علم میں ہونا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنے والا ہمیں بتائے، ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کو بتانا چاہیے، بیویوں کے گھروں میں بیٹیوں کو بتانا چاہیے۔ فرض نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شروع کی جائے۔ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض، وتر، واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے۔ بلا عذر یعنی نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں، وہ بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ قرات یعنی مطلقاً ایک آیت پڑھنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں اور باقی جو سنت اور نفل، وتر وغیرہ ان کی ہر یعنی اس رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ جبکہ مقتدی کسی نماز میں قرات نہیں کرے گا، اگر اس کا کسی کے پیچھے، امام کے پیچھے ہے تو پھر یہ امام کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ساری قرات وہی کرے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا،
قاعدہ اخیرہ یعنی نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ 7 فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر ہیں، باقی واجبات ہیں اور سنتیں ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگرچہ سجدہ صاحب کیا جائے، یعنی فرض کے چھوٹ جانے پر نماز میں جو ہے آدمی سجدہ صاحب نہیں کر سکتا، تو کرنے سے وہ پورا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی۔ واجب نماز کے اوپر ہے، اگر واجب نماز بعد کے واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کیا جا سکتا ہے، اس سے نماز پوری ہو جائے گی۔ واجبات نماز 14 امور واجبات میں سے ہیں۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے یا بعض نماز پڑھنے میں امام کے لیے ہے۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعت کے علاوہ یعنی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا، یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی کوئی بھی آپ قرأت کر رہے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، بعد میں دوسری سورت پڑھی جائے گی۔ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی قرأت میں جیسے پڑھا سورت فاتحہ پہلے ہوگی، دوسری بعد میں ہوگی، جو سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے پہلے، پھر سجدے کریں گے، اس طرح، مطلب یہ نہیں کہ سجدے پہلے کر لو رکوع بعد میں کرو، یہ ترتیب جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہوگا۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ فرض میں نہیں ہے لیکن واجب میں ہے کہ جب رکوع کرو تو پھر سیدھا کھڑے ہو جاؤ، ایسے سیدھا کھڑے ہو جاؤ کہ جو بالکل ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کے مورے بالکل سیدھے ہو جائیں، ہیں جی۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، ایک سجدہ کیا پھر آدمی بیٹھا، اتنی دیر بیٹھا کہ اس کے بالکل مورے سیدھے ہو گئے، پھر دوسرے سجدے میں جائے، ورنہ یہ نماز میں چوری ہوگی، اور نماز کی جو ہے نا جی وہ چوری والی نماز تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ اس کو بالکل جیسے جلسہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا قوما ہے، کھڑا ہوا رکوع سے بالکل کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کرے، سجدہ کر کے پھر بیٹھے تو بالکل سیدھا بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے، ہیں جی۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا، یہ واجب ہے، جلدی جلدی نہیں کرنی، یہ نماز کی خوبصورتی ہے اور واجبات میں شامل ہے۔ قاعدہ اولا یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا، یعنی 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا تو پھر 2 کے بعد جو بیٹھنا ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن وہ اس میں ہے، اپنا کہہ لیں کہ واجبات میں ہے۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، بیٹھ کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو پھر اس بعد اتحیات کا پڑھنا۔ امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں بھی بلند آواز سے قرأت کرنا، ظہر و عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا، یعنی جو اس میں نماز کی واجبات میں وہ 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں نا کہ 7-4 زائد تکبیروں کے، تو وہ تکبیریں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، وہ واجب ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، سجدہ صاحب نہ کرنے اور قصداً ترک کرنے سے نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز میں سنتیں کون سی ہیں؟
جو چیزیں نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں، سنن کہلاتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، یعنی سیدھا ہو کے تکبیر کہے اللہ اکبر۔ امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، ثنا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا، یعنی آخری دو رکعتیں جو ہوتی ہیں نا، اور سورت پڑھنا جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے۔ آمین کہنا، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا۔ سنت کے مطابق قرأت کرنا یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، کم از کم 3 بار، ورنہ 5، 7، 9 ایسے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم 3 بار۔ جی رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا، ایسے ہو کہ بالکل جیسے آپ کہہ لوں کہ کیا کہنا چاہیے 90 کا اینگل جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو بالکل ایسے سیدھا ہو جائے، برابر رکھنا، اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ گھٹنوں کے اوپر جب ہاتھ رکھنے ہیں تو ان کو کھلی انگلیاں کھلی رکھنی ہیں، ایسے بالکل جوڑ کے نہیں رکھنی۔ قومہ میں امام کا تسمیہ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور مقتدی کا تمہید یعنی ربنا لک الحمد کہنا، اور جب آدمی اپنی نماز پڑھے گا تو پھر دونوں کلمات وہ کہے گا، لیکن جب امام کے پیچھے ہے تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی جو کہے گا ربنا لک الحمد۔ سجدے میں جاتے وقت دونوں گھٹنے، پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ یہ ترتیب بہت غور سے سن لیں کہ سجدے میں جب جائیں گے پہلے دونوں گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر ناک رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے۔ جب واپس ہوں گے تو اس کا ریورس کریں گے، یعنی جو چیز پہلے رکھی بعد میں وہ پہلے اٹھے گی، اس طرح گھٹنے جو پہلے رکھے تھے بعد میں اٹھیں گے۔ تو ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا جی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسہ اور قعدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑے رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، اور رانوں پر ہاتھ رکھتے وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں بالکل ران کے اوپر ہوں، وہ ایسے جھک نہ جائیں، یعنی اس کو ایسے نہ جیسے ران کو پکڑا ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے بالکل، قبلہ کی رخ ان کا جو ہے نا یہ انگلیوں کا رخ بھی قبلہ طرف ہونا چاہیے۔ تشہد میں اشہد لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور اللہ پر انگلی گرا دینا، اور اس میں جو سیفی ہیں وہ انگلی نہیں اٹھاتے، ان کے پاس بھی حدیث پاک سے کوئی جواز ہوگا۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا، درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ یہ تو ماشاءاللہ سنن تھی جو نماز میں جن کا کرنا ضروری ہے، اگر بھول کے رہ گیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن جان کے کسن چھوڑ دی سنت تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت صاحب رہ جائے یا کسن ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نہ ہی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے،
لیکن قصدن چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، یعنی جان بوجھ کے چھوڑے گا گناہگار ہوگا، لیکن نماز ہوگی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے کسی طرح بھی، ہے جی۔ میں تو گناہگار آدمی، میں کہتا ہوں یہ فرض ہے، فرض سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے بعد تو پھر فرض آتے ہیں جی۔ سنت کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔ نماز میں درج ذیل امور بجا لانا مصب ہے، مصب یعنی اس میں ثواب ہے زیادہ نا، خوبصورتی ہے۔ قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا، رکوع میں قدموں پر، قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا، رکوع میں قدموں پر نظر رکھنا، سجدہ میں ناک کی نوک پر نظر رکھنا، رکوع میں قدموں کے یعنی جو ایڑیاں ہوتی نا اس کی طرف وہاں تک اس کی نظر ہو، اور جب کھڑا ہو تو پھر آدمی جہاں سجدہ کرنا اس کے اوپر اس کی نظر ہو، پھر رکوع ہو گیا، رکوع کے قدموں کے اوپر نظر ہو، جب پھر آگے سجدے کی بات آ گئی تو سجدے میں ناک کی نوک پر نظر رکھے، جب بیٹھا قعدہ میں تو گود پر نظر رکھے۔ یہ بھی ساری نظروں کا اس طرح سے خیال کرنا، یہ نماز کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ سلام پھیرتے وقت پہلے دائیں پھر بائیں جانب کے کندھے پر نظر رکھنا، جمائی کو آنے سے روکنا، نہ رکے تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ سے منہ ڈھانپ لینے اور دوسری حالت میں بائیں ہاتھ کی پیٹھ سے۔ مرد یعنی اس طرح ان کا کہ ایسے دائیں سے ایسے کر لیں، جب اور وقت ہو تو یعنی نماز کے دوسرے حصے میں تو پھر بائیں ہاتھ کی پیٹھ سے اس طرح۔ تو میں نے پہلے کسی جگہ میں نے بات کی ہے تو میں نے الٹ کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس میں نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو ایسے کرنا ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کرنا تو ایسے کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے جب کرنا ہو تو پھر اس طرح کرنا ہے۔ مرد تکبیر تحریمہ کے لیے کپڑے سے ہاتھ باہر نکالیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں کپڑے سے ہاتھ باہر نکلا ہونا چاہیے، اور عورتیں اپنے کپڑے کے اندر رکھیں۔ کھانسی روکنے کی کوشش کرنا، حی علی الفلاح پر امام و مقتدی کا کھڑا ہونا، یہ حنفیٰ کے اس کے یعنی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ حی علی الفلاح ہو تو اس کے اوپر پھر نماز سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، یعنی یہ سنت نہیں ہے نہ واجبات ہیں، بلکہ یہ ایک حسن ہے نماز کا، اس کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ اختلافات کرنا، ایک دوسرے لڑائی جھگڑے کے اوپر آنا، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ مفسدات نماز یعنی جس سے نماز ضائع ہو جاتی، بعض اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ نماز کو فاسد کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ نماز میں بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، درد اور مصیبت کی وجہ سے آہ پکار کرنا یا اف کہنا کہ آدمی اس کے اس منہ سے ایسی آواز نکل جائے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ کہنا یا کسی کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا، بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور اچھی خبر پر الحمدللہ کہہ دینا، یعنی نماز میں ہے، نماز میں یہ چیزیں وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں دنیا والوں کے ساتھ نا۔ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا، کھانا پینا، عمل کثیر یعنی ایسا عمل کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، اپنے کپڑے سے ہی کر رہا ہے، اور موبائل ہے اس کے اوپر وہ اس کے گھنٹی بج رہی تو اس کو زیادہ دیر اس کو کرنا کہ گھنٹی ختم ہو جائے، تو اگر فوراً کر لے ایک ہی ساتھ میں تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ دیر لگے گی تو کثیر عمل ہو جائے گا جس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، کہہ کا مار کے ہنسنا، زور سے ہنسنا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
مکروہات نماز یعنی جس میں نماز ناقص ہو جاتی ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، انہیں مکروہات کہتے ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ فرمایا ہر ایسا کام جو نماز یعنی نماز میں اللہ کی طرف سے آدمی جو رجوع کرتا ہے نا جی، اس سے توجہ ہٹ جائے وہ مکروہ ہے۔ یعنی داڑھی بدنجا کپڑوں سے کھیلنا، نماز پڑھ رہا داڑھی سے ایسے کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، یا کپڑے صحیح کر رہا ہے، گویا وہ نماز میں نہیں ہے۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ رکھنا، کپڑا سمیٹنا، کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھوں پر اس طرح لٹکانا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں جب نماز پڑھے، تو جیسے سردیوں کا موسم بھی ہوتا ہے نا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ گو یہ سنت نہیں ہے بلکہ مصب اس میں آتا ہے کہ اس میں نماز میں خلل آتا ہے، اس کی ثواب میں کمی آتی ہے۔ کپڑا اوپر لیا ہے نا، سردیوں کا موسم ہے تو اس کو پورا یعنی ایسے گردن کے اوپر اچھی طرح لپیڑ لے، کھلا نہ رہے۔ جیسے میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے بٹن کھلے ہیں، جب نماز میں جاؤں گا تو پھر اس کے بٹن مجھے بند کرنے پڑیں گے۔ یہ دیکھا ہے عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، تو اگر نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ میں نے ایسے ہی مطلب لباس کا حصہ نہیں، ایسے شو شاہ کے لیے پہنی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی رکھنا، یعنی ایسے بازو کے اوپر ہمارا کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو پورا بازو کے اوپر کر لینا چاہیے۔ انگلیاں چٹکانا، پخانا پیشاب یا ہوا کے غلبے سے اس کا پیشاب شدت ہوئی ہے یا آپ کو پخانے کی ہے، پھر کہنا یا نماز پڑھنا پھر بعد ہی کریں گے، تو اس وقت اگر وہ شدت اختیار کر جائے تو پھر نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو پھر نماز پڑھ لے، ورنہ نماز چھوڑ کے وہاں سے فارغ ہو کے پھر آ کے نماز پڑھے۔ قعدہ یا سجدوں کے درمیان جلسہ میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا، بلا وجہ کھنگارنا، اس طرح ناک اور منہ کو چھپانا، جس کپڑے پر جانداد کی تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا، کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، پگڑی یا مامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان سے سر ننگا ہو۔ یہ بھی بہت ایک عام ہے جو پائی جاتی ہے، جس کا عمل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے جو طریقہ ہے نا سنت کا، وہ یہ ہے کہ نیچے ٹوپی ہو، اس کے اوپر کپڑا باندھا جائے، امامہ ہوتا ہے۔ بعض ہمارے لوگ جو ہے اس ٹوپی کو بھی ڈانپ لیتے ہیں اور بعض ٹوپی کو ننگا رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹوپی کے اوپر کپڑا باندھنا چاہیے، سر کو ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی واجب کو ترک کرنا، مثلا رکوع میں کمر سیدھی نہ کرنا ہے جی، قوما جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سیدھے سجدے کو چلے جانا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب آدمی رکوع سے آئے نا جی اپنا قوما کی طرف، تو بالکل ایسے سیدھا ہو کے اس کی ریڑھ کی ہڈیاں بالکل سیدھی ہو جائیں۔ اسی طرح جب جلسہ میں ہو، ایک سجدہ کرے، دوسرے میں جانے سے پہلے اطمینان کے ساتھ بیٹھے، پھر اگلا سجدہ کرے۔ قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم پڑھنا، قیام میں جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا، علم شریف پھر قرآن پاک پڑھتا ہے، تو وہ قرآن پاک اور جگہ یعنی سجدے میں یا کسی اور جگہ پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ رکوع میں قرات ختم کرنا، صرف شلوار یا چادر باندھ کر نماز پڑھنا، یعنی آدمی کہے جی یہ ستر ہے تو اس طرح یہ تو میں نے ڈانپ لیا ہے وہ پڑھ لی، لیکن وہ اس وقت ہے جب آدمی کے پاس کوئی کپڑا ہی نہ ہو، پھر یہ ایک ناف سے لے گھٹنوں تک اگر ڈانپ لیا نماز پڑھ لے، ورنہ عام حالت میں اچھے ڈریس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور پورے وقار کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا چاہیے۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا، قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن حکیم پڑھنا، چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا، امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمحہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے کہ امام دیکھتا ہے یار وہ بھی چلو پہلی رکعت میں شامل ہو جائے تو وہ رکوع میں گیا رکوع لمبا کر دے، یہ نہیں کرنا۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنا، غضب کی ہوئی زمین یا کھیت پر نماز پڑھنا، الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا،
اچکن وغیرہ کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان نماز سے بچنے والا بنائے۔ اور نماز توڑنا کب جائز ہے؟ جب فرمایا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، نماز توڑنا مباح ہے، جبکہ جان بچانے کے لیے واجب ہے، خواہ اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو۔ نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کھڑے ایک طرف سلام پھیر دینا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ 4 قصیں ہوئیں میرے دوست، ان چاروں کو بار بار سننا چاہیے اور اس پہ اوپر عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی تعلیمات دینی چاہیے۔ جو بھی میری اس ویڈیو کو سنے، اس کو اوپر ضروری ہے کہ وہ خود بھی سنے اور آگے اس کو بھیجے، تاکہ ہماری نماز پڑھنے کے طریقے صحیح ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔